نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض بے شک تمہارا پروردگار وہ اللہ ہے جس نے زمین و آسمان کو فی ستۃ ایام 6 دنوں کے اندر پیدا کیا، ثم استوى علی العرش اور پھر عرش پر مستوی ہو گئے، یغشی اللیل النہار فرمایا کہ وہ ڈھانپ دیتا ہے رات کو دن پر، یطلبہ حثیثا اور وہ رات کو دن پر طلب کرتا ہے، والشمس والقمر سورج چاند والنجوم اور ستارے مسخرات بامری اسی کے حکم سے مسخر ہیں، اسی کے حکم سے رواں دواں ہیں، چل رہے ہیں، تابع ہیں۔ الا لہ الخلق والامر اسی کا کام ہے پیدا کرنا اور حکم دینا۔ تبارک اللہ رب العالمین وہ ذات جو تمام جہانوں کی پروردگار ہے، بڑی برکت والی ہے۔ تبارک اللہ اللہ کی ذات بڑی برکت والی ہے، رب العالمین جو تمام جہانوں کو پالنے والی ہے۔ ادعوا ربکم تم پکارو اپنے پروردگار کو، تضرعا گڑ گڑا کر، وخفیہ اور چپکے چپکے سے، انہ لا یحب المعتدین بے شک وہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، ولا تفسدوا فی الارض اور زمین میں فساد نہ مچاؤ، بعد اصلاحہا اصلاح کے بعد، وادعوہ اسی کو پکارو، خوفا و طمعا ڈرتے ہوئے اور طمع رکھتے ہوئے، یعنی امید رکھتے ہوئے، توقع رکھتے ہوئے۔ ان رحمت اللہ بے شک اللہ کی رحمت، قریب بڑی قریب رہتی ہے، من المحسنین کن کے؟ نیکی کرنے والوں کے۔ معزز سامعین، ان آیات طیبات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی خلقت کو بیان فرمایا ہے کہ بے شک تمہارا اللہ وہ ہے، خلق السماوات والارض جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، فی ستۃ ایام کتنے دنوں کے اندر؟ 6 دن کے اندر۔ معزز سامعین، دوسری جگہوں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی ارشاد فرمایا کہ خلق السماوات والارض وہ ذات جو زمین و آسمان کو پیدا کرنے والی ہے، اور ایک موقع پہ فرمایا کہ بدیع السماوات والارض وہ ذات جو زمین و آسمان کو ایجاد کرنے والی۔ اب ایک لفظ ہوتا ہے ابداع، ایک لفظ ہے تخلیق، ان دونوں کے اندر فرق ہے، معنی ان دونوں کا پیدا کرنا ہے۔ ابداع کا معنی بھی پیدا کرنا اور لفظ خلق کا معنی بھی پیدا کرنا ہی ہوتا ہے، لیکن آگے ایک تکنیکی فرق ہے، وہ کیا ہے کہ ابداع اس خلقت کو کہتے ہیں، اس پیدائش کو کہتے ہیں جو بغیر کسی سبب کے ہو، بغیر نمونے نقشے کے ہو، بغیر مٹیریل ساز و سامان کے ہو، یعنی ابتدائی طور پہ جو پہلی خلقت ہے کسی بھی چیز کی، اسے ابداع کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب مٹی کو پیدا کیا تو اس سے پہلے کوئی مٹی تو کائنات میں نہیں نہ تھی، جب اللہ نے پانی کو پیدا کیا تو اس سے پہلے کہیں پانی تو نہیں تھا۔ اسی طرح معزز سامعین، جب اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہواؤں کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کیا، تو اس کائنات کا نقشہ اس سے پہلے کہیں نہیں تھا۔ تو ایسی خلقت کو، ایسی پیدائش کو ابداع کہا جاتا ہے، یعنی جو بغیر مٹیریل کے ہو، بغیر ساز و سامان کے ہو۔ اور خلقت اس پیدائش کو کہتے ہیں جو سامان پہلے موجود ہو، مٹیریل موجود ہو، اور پھر کسی چیز کو وجود بخشا جائے۔ خلق السماوات والارض، جیسے اسی پہلے پیدا کیے ہوئے قطرے سے اللہ نے سمندر بنا دیے، پہلے پانی کو پیدا کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے سمندر چلا دی، اللہ نے دریا رواں کر دی، اللہ تعالیٰ نے ندی نالے اور نہریں آبشاریں جاری کر دیں، اور پھر اسی مٹی سے اللہ تعالیٰ نے زمینوں کو پیدا کر دی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آسمان بنا دیے۔ اب معزز سامعین، یہ جو آسمان ہیں ان کی تعداد 7 سماوات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ 7 آسمانوں کو بنایا۔ اسی طرح جو زمین ہے، بعض مفسرین کے ہاں زمینیں بھی 7 ہیں، اللہ نے 7 زمینیں پیدا کی۔
اب ان ساتوں کی حیت کیفیت کیا ہے، آسمان ہوں یا زمینیں ہوں، یہ اللہ بہتر جانتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ سائنسدان، ہماری آج کی جو جدید دنیا ہے، وہ تو یہ کہتی ہے کہ یہ جو ایک نیلا رنگ ہمیں آسمان کی طرف نظر آتا ہے، یہ آسمان نہیں، یہ ہماری نظر کا اختتام ہے۔ جہاں ہماری نظر ختم ہو جاتی ہے وہاں سے آگے ہمیں یہ رنگ نظر آ جاتا ہے۔ آسمان تو اس دوری پہ ہے کہ آج تک ہماری سائنس ہی وہاں تک نہیں پہنچ سکی، تو ہماری نظر جو ہے وہ کیسے، یعنی جس آسمان کو ہماری خوردبینیں، دوربینیں اور جدید ترین دنیا کے جو ہے وہ راکٹ اور جو ہے وہ دنیا کے کیمرے وہ ابھی تک دریافت نہیں کر سکے، تو سائنسدان کہتے ہیں کہ آنکھ کی نظر آسمان تک کیسے پہنچ سکتی، وہ اتنی دوری پر واقع ہے کہ آج تک جو ہے وہ انسانی آنکھ نے آسمان کو دیکھا نہیں ہے۔ لیکن بہرحال یہ آسمان ہو یا ہماری نظر کا اختتام ہو، حقیقی آسمان کیا ہے، اس سے اوپر کیا ہے، اور پھر اس کے بعد دوسرا آسمان ہے، پھر تیسرا آسمان ہے، اسی طرح 7 آسمان، 7 سماوات، ان کی حیت کیا ہے، ان کی کیفیت کیا ہے، وہ کس چیز سے، کس میٹیریل سے اللہ نے بنائے ہیں، ان پر کون سی مخلوقات بس رہی ہیں، آباد ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کا حقیقی اور پورا علم وہ کس کے پاس ہے، وہ اللہ کے پاس۔ یہ بات سمجھ۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا پروردگار وہ اللہ ہے، وہ تمہیں پالنے والا وہ اللہ ہے جس نے زمین و آسمان کو فی 6 ایام، کتنے دنوں میں پیدا کیا، 6 دنوں میں پیدا کیا۔ اچھا یہاں پہ بھائی ایک سوال ہے، وہ لیجئے پھر آگے بات بڑھاتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اللہ کو 6 دن کیوں لگے، جبکہ قرآن پاک میں ہی ہم یہ پڑھتے ہیں کہ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُن، کہ اللہ تعالیٰ جب کسی امر کا فیصلہ کرتے ہیں، کچھ کرنا چاہتے ہیں، کوئی ارادہ کر لیتے ہیں، تو اسے تو فقط کن کہنا پڑتا ہے اور وہ چیز فوراً ہو جاتی ہے۔ اور یہاں پہ مفسرین نے ایک بڑا جو ہے وہ علمی نقطہ بیان کیا اور بڑی خوبصورت بات فرمائی، فرمایا کہ یہ جو کہا نا کن فیکون، کن ہو جا فیکون، وہ چیز فوراً کیا ہو گئی، وجود میں آ گئی۔ یہ بھی میرے اور آپ کے سمجھانے کے لیے کہا، وگرنہ اللہ کو کسی کام کے وجود کے لیے ان 2 لفظوں کی بھی حاجت نہیں ہے۔ وہ ایک جماعت والے لفظ بولتے ہیں نا، وہ بڑا کام کا لفظ ہے بھائی۔ بسا اوقات عام لوگ کچھ خاص جملے بول جاتے، لوگ عام ہوتے ہیں لیکن جملے کیا ہوتے ہیں، بڑے خاص بول جاتے، ٹھیک ہے۔ تو وہ ایک جملہ بولا کرتے ہیں کہ اللہ کے ارادے کا نام وجود ہے۔ سونا جملہ، اللہ کے ارادے کا نام، اللہ کے ارادے کا نام وجود، یہ ہے حقیقی ترجمانی اللہ کی قدرت کی۔ یعنی اس ذات نے بس ارادہ کیا، کیا کن کیا فیکون، یہ تو بھائی سب ہمارے لیے ہے، اللہ کے لیے تو ان الفاظ کی بھی احتیاج نہیں ہے۔ بس اب جب اللہ تعالیٰ کے ارادے کا نام وجود ہے، یا اللہ تعالیٰ کن کہتے ہیں وہ چیز فوراً ہو جاتی ہے، یہاں پہ 6 دن کیوں لگ رہے ہیں، زمین و آسمان کو بنانے میں 6 دن کیوں لگے؟ تو بھائی یہ یاد رکھیے کہ کسی بھی کام کو پیدا کرنے کے لیے یا بنانے میں 2 اس کے جو ہے وہ طریقے ہوا کرتے ہیں۔ ایک طریقہ ہوتا ہے تعجیل کا، ایک ہوتا ہے تدریج کا۔ تعجیل کہتے ہیں فوراً سے پہلے کسی کام کو کر لینا، بہت جلدی سے مکمل کر لینا، عجلت میں کرنا، جلد بازی میں کرنا۔ تدریج کہتے ہیں کہ حکمت کے تحت رفتہ رفتہ ایک کام کو پایہ تکمیل تک پہنچانا، اتنی خوبصورتی سے کرنا، اتنی جو ہے وہ اس کو متانت اور طریقے سے کرنا کہ وہ بطریق آسن درجہ کمال تک پہنچ جائے۔ معزز سامعین، اب جب زمین و آسمان کی خلقت میں ہم غور کرتے ہیں اور اس آیت کے اس مذکورہ جملے میں جب ہم غور و فکر کرتے ہیں، فی 6 ایام، کہ 6 دنوں میں اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا، اور دوسری طرف جب ہم اس آیت مبارکہ کو دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بنانے کے لیے کوئی وقت درکار نہیں ہے، کوئی ساز و سامان نہیں درکار، اللہ کو کسی چیز کی احتیاج نہیں ہے، تو اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کی خلقت کے لیے 6 دن کے محتاج تو نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تعجیل کی بنسبت طریقہ تدریج کو فوقیت دی، اس کو مقدم جانا۔
اور زمین و آسمان کو اللہ تعالیٰ نے تعجیلاً نہیں پیدا کیا بلکہ تدریجاً پیدا کیا، اور انسانیت کو یہ پیغام دے دیا کہ یہ جو میں دنیا بنا رہا ہوں اس میں جو کام بھی تدریجاً کیا جائے گا، رفتہ رفتہ کیا جائے گا، سوچ و بچار کر کے کیا جائے گا، اور تدبیر کے ساتھ کیا جائے گا، منصوبہ بندی کے ساتھ کیا جائے گا۔ جس طرح زمین و آسمان کو ہم نے درجہ کمال تک پہنچا دیا، اسی طرح جس کام کے اندر تدبیر ہوگی، جس کام کے اندر تدریج ہوگی، جس کی منصوبہ بندی ہوگی، ہم اس کو بھی اسی طرح درجہ کمال تک پہنچا دیں گے۔ پتہ نہیں بات سمجھ آئی یا اوپر سے گزر گئی؟ سمجھ آ گئی نا؟ ماشاءاللہ آسان بات ہے کہ کام کے دو طریقے ہیں، ایک یہ کہ جلدی جلدی کوئی کام کر لیا جائے، دوسرا یہ ہے کہ منصوبہ بندی کے ساتھ، سوچ و بچار کے ساتھ ہیں اور پورا حسن تدبیر کے ساتھ اس کام کو کیا جائے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ الطودۃ من الرحمن والعجلۃ من الشیطان، کہ جو تدریج ہوتی ہے یہ الرحمن کی طرف سے ہے، یعنی کام کو بڑے سوچ سمجھ کے کرنا اور کام کو بڑے طریقے سے کرنا ہے، حوصلہ مندی سے کرنا، یہ صفت کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ رحمان کی طرف۔ والعجلۃ من الشیطان، اور جلد بازی یہ شیطان کا کام۔ اب دیکھیے نا کہ اللہ تعالیٰ نے جب سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو یعنی حضرت انسان کو پیدا کیا اور فرشتوں سے کہا کہ جب میں اس کو بنا لوں ونفخت فیہ من روحی، اور جب میں اس کے اندر روح پھونک دوں تو فقعوا لہ ساجدین، تم سارے کے سارے سجدہ ریز ہو جانا۔ اب شیطان نے جلد بازی میں کیا کیا کہ فوراً انکار کر دیا کہ میں سجدہ نہیں کر سکتا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کر دیا۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ فرمایا کہ جس کام میں جلد بازی ہوگی تو وہ کام شیطانی ہوگا۔ اور ہم بھی دیکھتے ہیں بھائی کہ جب کام تحمل سے کیا جائے تو بڑا اچھا ہوتا ہے، اور جب جلد بازی میں کریں تو وہ کام الٹا ہو جاتا ہے، نقصان ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، بلکہ وہ زیادہ دیر لگ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے جو کام ہیں وہ بڑے حوصلہ مندی کے ساتھ اور بڑے آرام کے ساتھ کرنے چاہیے، ٹھیک ہے جی، یہ رحمان کی ایک صفت ہے۔ تو معزز سامعین، فرمایا ثم استوى علی العرش، اور پھر اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہو گئے۔ عرش پر مستوی ہونے کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ نے جب زمین و آسمان کائنات کو بنا لیا اور خود پھر اللہ تعالیٰ کہاں بیٹھ گئے؟ عرش پر۔ عرش و کرسی، وسیع کرسی السماوات والارض، اس کی کرسی وہ جو ہے وہ زمین و آسمان سے وسیع ہے اور وہ عرش پر ہے۔ تو معزز سامعین، یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ حاضر ناظر ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اور پھر ادھر یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ عرش پر مستوی ہو گئے، اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ استوا علی العرش تو آیات قرآنیہ سے ثابت ہے، گو اس کی کیفیت کوئی بھی نہیں جانتا، یعنی جس طرح ہم بیٹھیں اس طرح تھوڑی اللہ کا بیٹھنا ہوگا، جس طرح ہماری کرسی ہے کیا اس طرح تھوڑی اللہ کی کرسی ہوگی۔ اب دیکھیں ید اللہ کے لفظ قرآن و سنت میں مذکور ہیں یا نہیں؟ ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، یہ الفاظ قرآن و سنت میں ہے۔ ید اللہ علی الجماع، یہ حدیث مبارک۔ ساق اللہ، اللہ کی پنڈلی، یہ قرآن پاک میں ہے۔ وجہ اللہ کے الفاظ، اللہ کا چہرہ، یہ قرآن پاک میں۔ لیکن کیا اللہ کے چہرے کو ہم مخلوق کے چہرے پہ قیاس کر سکتے ہیں؟ اللہ کی پنڈلی ویسی ہے جیسے مخلوق کی ہے، اللہ کا ہاتھ ویسا ہے جیسا مخلوق ہے؟ نہیں بھائی، اللہ کی ذات کو ہم کسی ذات پر قیاس نہیں کر سکتے۔ ہم یہاں پہ اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائیں گے، بلکہ عقل کو سرنگوں کرتے ہوئے زبان حال سے کہہ دیں گے اللہ عرش پہ مستوی ہو گئے۔ یہ ہمارا عقیدہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پاک میں کہہ دیا۔ اب وہ کیسے ہوئے ہیں، اس کا طریقہ کیا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، اس کی حیت کیا ہے؟ بھئی یہ جس طرح اللہ کی ذات شان والی اس طرح اس کا استوا العرش بھی شان والی۔ ہماری محدود سی عقل میں، چھوٹی سی عقل میں یہ بڑی بڑی چیزیں نہیں آ سکتی۔ یہ خوبصورت، یہ ایمان ہے بھائی جتنا ہمیں بتا دیا بس ہم نے اتنا سمجھ لیا، جس کے بارے میں ہمیں نہیں علم یا ہماری عقلیں وہاں تک رسائی نہیں پا سکتی تو ہم نے بھی ہاتھ کھڑے کر کے برملا اس کا اظہار کر دیا بھی سانو اس چیز کا نہیں پتہ، بات سمجھیں۔ اور یہ کہنا کہ ہمیں اس چیز کا علم نہیں ہے، یہ بھائی آپ کی اس میں ہماری کوئی توہین ہو جائے گی۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ایک مجلس کے اندر 40 سوال کیے گئے،
روایات میں آتا ہے یعنی کتابوں میں آتا ہے کہ صرف 4 کا جواب دیا، 36 کے جواب میں کیا کہا؟ لا اعلم، لا ادری، میں نے نہیں پتا، میں نہیں جانتا۔ اب لوگوں نے، دنیا نے یہ تھوڑی کہہ دیا کہ انہوں 36 سوال نہیں آئے، ایک آدھا عالم ہے۔ علم کی ایک اپنی حیثیت ہے، بات سمجھے ہیں؟ تو اس لیے سیدھا سیدھا جواب دینا، اگر نہیں علم تو یہ کہہ دینا کہ مجھے اس کے بارے میں علم نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ اسلاف کا شیوا ہے، یہ نیک لوگوں کی روش ہے، یہ نیک لوگوں کی صفت اور خصلت ہے۔ اور ہر معاملے میں ٹانگ اڑانا، یعنی خاص طور پہ مذہبی مسائل اور احکام کے اندر جب ہم اپنی رائے زنی کرتے ہیں تو اس وقت ہم اپنے لیے گمراہی کا دروازہ کھول لیتے۔ بھئی اگر ہم سے کسی نے مسئلہ پوچھا ہے تو ہم کسی کی طرف رجوع کریں؟ علماء کی طرف رجوع کریں اور ان سے کہیں بھئی میں تو غیر عالم ہوں، یہ مسائل بتانا کن کا کام ہے؟ علماء کا کام ہے۔ بس اوقات ہوتا یہ ہے مسئلہ ایک ہی طرح کا ہوتا ہے لیکن نوعیت کے مختلف ہونے کی وجہ سے اور حالات کے مختلف ہونے کی وجہ سے احکام بدل جاتے ہیں۔ آپ نے کسی اور نوعیت میں سنا ہو، کسی اور حالت کا سن رکھا ہو، اور پھر آنے والے پر بھی وہی حکم آپ لگا دیں اپنی لا علمی کی وجہ سے، اور پھر اس کا کوئی نقصان ہو جائے، وہ ازالہ کون کرے؟ بات سمجھے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ بھائی ایک دفعہ ایک جنگ میں شریک تھے، سخت سردی کا موسم تھا، تو ایک صحابی کو جو ہے وہ وہاں پہ سفر میں احتلام ہو گیا اور وہ شدید بیمار تھا۔ اب اتنی شدید سردی تھی کہ وضو کرنا دشوار تھا، اور پانی بھی جو ہے وہ بھائی وہ ٹھنڈا تھا، کوئی گرم پانی کرنے کا بھی انتظام نہیں ہوگا۔ اب انہوں نے کہا کہ کیا ہم جو ہے وہ بغیر وضو کے کوئی عبادت کر لیں؟ تو صحابی نے کہا نہیں، ہر حال میں آپ کو غسل کرنا ہو۔ غسل کے بارے میں سوال، اور انہوں نے کہا کہ ہر حال میں کیا کرنا ہے؟ غسل ہی کرنا ہے۔ ان کی بیماری کو نظر انداز کر دیا، سردی کو نظر انداز کر دیا، پانی کے ٹھنڈا ہونے کو نظر انداز کر دیا۔ اب جب انہوں نے غسل کیا تو اتنے بیمار پڑ گئے کہ اسی کی وجہ سے ان کی وفات ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ معاملہ آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید تنبیہ فرمائی۔ بات سمجھے؟ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تنبیہ فرمانا، دیکھیں عام حالات میں اگر احتلام ہو جائے، غسل واجب ہو جائے تو غسل کرنے سے ہی انسان پاک ہوتا، لیکن حالات اگر بدلے ہوئے ہیں، خاص ہیں، تو احکام بدل جاتے، اور کبھی کبھی جو ہے وہ کسی اور وجہ سے بھی حکم بدل جاتا، خاص نوعیت کی وجہ سے بھی حکم بدل جاتا ہے۔ اس کی کئی مثالیں ہم یہاں پہ عرض کر سکتے ہیں لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے اتنی بات سمجھ لیں کہ مسائل بتانا یہ کس کا کام ہے؟ یہ علماء کرام کا کام۔ اگر ہم سے کوئی مسئلہ پوچھے تو ہم اسے علماء کا راستہ دکھلائیں، ان سے کہیں کہ ان کی طرف رجوع کرو۔ بات سمجھے ہیں؟ اور ویسے بھی بھائی جس کا کام اسی کو ساتھ، ٹھیک ہے جی۔ ہمارے کام سے متعلق اگر کوئی ہم سے مشورہ طلب کرتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم بڑھ چڑھ کر اسے مشورہ دیں، لیکن احکام الہیہ اور شرع اور دین متین کے بارے میں، فقہ کے بارے میں اگر کوئی ہم سے سوال کرے تو پھر ہمیں اس کے اندر اس میدان میں نہیں کودنا چاہیے۔ تو بہرحال اب فرمایا کہ یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، کہ وہ ڈھانپ دیتا ہے رات کو دن پر اور طلب کرتا ہے وہ اس کو تیزی سے دوڑتا ہوا، ٹھیک ہے جی۔ یعنی یہ جو رات دن ہے یہ تیزی سے ایک دوسرے کی طرف بڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ رات آ رہی ہے تو دن، دن ختم ہو رہا ہے تو رات، رات ختم ہو رہی تو دن۔ بس اب دیکھیں ابھی سے جو ہے وہ 2 گھنٹے پہلے کیا تھا؟ شام تھی، یہ سورج جو ہے وہ موجود ہوگا، بات سمجھے 2-3 گھنٹے پہلے۔ اب اچانک یکا یک کیا ہوا کہ اب اس قدر تاریکی چھائی ہوئی ہے۔ اللہ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ یہ تاریکی کو لانے والی ذات کون سی ہے؟ سورج کو غروب کرنے والی ذات کون سی ہے؟ اب جو ہے وہ یہ اسی طرح رات رہے گی، ٹھیک ہے، جتنا اس کا وقت اللہ نے مقرر کیا ہوا ہے۔ پھر یکا یک سورج طلوع ہوگا اور یہ ساری کی ساری ظلمتیں، تاریکیاں چھٹ جائیں گی، اور پھر ایک وقت ہوگا کہ آسمان پورے کا پورا، پوری کی پوری دنیا، زمین وہ روشنی سے منور ہوگی۔ تو فرمایا یطلبہ حثیثا، اس کا یہ مطلب والشمس والقمر والنجوم، فرمایا سورج، چاند، ستارے اسی کے حکم سے مسخر ہیں۔ بات سمجھے؟ سورج اپنے وقت پہ طلوع ہو رہا ہے، اپنے وقت پہ غروب ہو رہا ہے، اتنا وقت کا پابند ہے کہ ہم نے سورج کے نکلنے اور غروب ہونے کو دیکھ دیکھ کر دائمی اوقات صلاۃ طے کر لیے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، کہ بھائی جو ہے وہ
جون اور جولائی کے مہینے میں فلاں دن کی جو فجر ہے وہ اس وقت میں ہوگی، سورہ طلوع اس وقت میں ہوگا، اتنے منٹ اتنے سیکنڈ پہ ہوگا۔ خدا کی قسم سیکنڈ بھی مقرر ہیں، سیکنڈ بھی دائمی اوقات سراج جو ہیں اس میں سیکنڈ بھی لکھے ہوئے ہیں کہ سورج اتنے منٹ اتنے گھنٹے اتنے سیکنڈ پہ طلوع ہوگا۔ کیا اس کے حکم کا وہ پابند ہے؟ چاند ہے تو وہ بھی اسی طرح اس کے حکم کا پابند ہے، ساری کی ساری کائنات اس کے حکم کی پابند ہے۔ ایک انسان ہے جو اپنی مرضی چلاتا ہے، ایک انسان ہے جو نافرمانی کا راستہ اختیار کر لیتا ہے جو نہیں کرنا چاہیے۔ فرمایا الا لہ الخلق والامر، او پیدا کرنے والی بھی ذات وہی ہے اور آرڈر چلانے والی بھی ذات وہی ہے، اس کو زیب دیتا ہے کہ وہ حکم جاری کرے۔ اس کی شان کے یہ لائق اور مناسب بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ امر جاری کرے، وہ آرڈر جاری کرے، اس لیے کہ ہر چیز کا خالق تو وہی ہے نا جی، جب خالق وہ ہے تو پھر اس کو یہ چیز زیب دیتی۔ تبارک اللہ رب العالمین، وہ ذات بڑی برکت والی ہے اور تمام جہانوں کے پالنے والی ہے۔